اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے حضرت علی اکبر کی شادی کے حوالے سے، تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ کربلا کے واقعات کی ریسرچ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب قاسم کی شادی، حضرت علی اکبر کی شادی، امام حسین کی کتنے بیٹے کتنے بیٹیاں، صرف وہ کربلا کے واقعات جو کسی عقیدے پہ فرق ڈالتے ہوں اور یا پھر اس سے واجبات کا کوئی مسئلہ بنتا یا بگڑتا ہو، اس میں علماء کہتے ہیں ریسرچ کرو۔ باقی کربلا کے جو تاریخی واقعات ہیں کہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر اب میں پھر یہ جملہ کہتے ہوئے شرما رہا ہوں لیکن کہہ دوں کہ صدام کے خاتمے کے بعد سے میں کئی مرتبہ عراق زیارت کے لیے گیا ہوں، اور الحمدللہ جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو اپنے مراجع سے ملاقات کرتے ہیں، تو آغا سیستانی سے بھی گروپ کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں 4 ایڈوائز ایسی ہیں جو آغا سیستانی ہمیشہ ہی دیتے ہیں۔ یعنی 4 سے مطلب کسی کو خالی ایک ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کسی گروپ کو صرف 2 منٹ ملتے ہیں، اور کبھی کبھار 45 منٹ خالی ایک گروپ کو دیتے ہیں، تو 4، کسی کو 4 کسی کو 3۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عزاداری اور کربلا کا واقعہ جس طرح سے آپ کو اپنے بزرگوں سے ملا، اس میں اگر کوئی حرام بات ہے اس کو نکال کے اسی طرح سے اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو اپنی نئی جنریشن کو منتقل کریں، اس کے اندر کسی تبدیلی یا ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آغا وحید خراسانی اتنے بڑے مرجع کہ آغا سیستانی سے بھی زیادہ لوگ ان کی تقلید میں اب جا رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ ان میں سے کس کی نالج زیادہ۔ یوٹیوب پر جائیے، وحید خراسانی آپ ٹائپ کریں، ان کے جو آپ کو لیکچر ملیں گے، تو وہ یہ سارے جو آج کل ریسرچ ہو گئی ہے اس طرح سے کہ جیسے باقی سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، خالی یہ باقی رہ گئے۔ تو منع کیا ہے مراجع نے کہ اس سے نہ ہمارے عقیدے کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی حلال حرام اور حرام حلال ہو رہا، جس طرح سے آپ بزرگوں سے سنتے ہیں وہی آپ اگلی نسل کو منتقل کریں۔ آج 1300 سال کے بعد بیٹھ کے ہر چیز کے بارے میں کوئی رائے دینا بہت مشکل ہے۔ یا مولا یا صاحب السماء